حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو قلنج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا مگر بت تو بت ہی رہا۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے بت کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے؟ میں نے نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارا صحیح دین ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی ساری دنیا میں چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تھے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مقام کو گھیرے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں ہو جائے گا، اور جو قبیلہ ربیع و مضر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہوگا؟ جواب دیا، ان کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں ہی عامر کی بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کے نام اسم گرامی احمد و محمد ہے، فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی یعنی جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و کمال رکھا ہے۔ جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی مشکل کو دور کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے
اور سچے دل سے اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور جسم پر ہاتھ پھیرے۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسے تھی جیسے آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان کی محبت و دیدار کے شوق میں جنگلوں میں دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے گھر والوں نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیجئے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی دین باطل کو چھوڑ کر اس نورانی نور والے سرکار کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کا دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر یہیں ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرے انور سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہوئے یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں باندھ گئیں۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر واپس لے چلو، وہ دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار ادا کریں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جوں ہی عامر یمنی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان کے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس مبارک مقام میں اللہ کریم کے پیارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کا جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہما نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔